بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جن حضرت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت ابراہیم جب 86 برس کے تھے تب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل کی ختنہ 13 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 163 سال کی عمر پائی۔ ذی اللہ حضرت اسماعیل کا لقب ہے۔ سب سے پہلے گھوڑے پر حضرت اسماعیل نے سواری کی۔ حضرت اسماعیل نے 2 شادیاں کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے کس کے کان چھیدے گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے چار زمزم کس کے لیے ظاہر کیا گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ جب وہ پہاڑیوں کے درمیان یعنی کہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان جب چکر کاٹ رہی تھی حضرت ہاجرہ، تو بچہ بھوک سے بلک رہا تھا، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس جگہ روتے رہے، تو وہاں پر آب زمزم پھوٹ پڑا۔ جو زمزم اس لیے اس کا نام پڑا کہ جب حضرت ہاجرہ نیچے تشریف لائیں تو پانی اتنا زیادہ تھا، تو حضرت ہاجرہ بار بار کہتی تھی زمزم زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ زمزم پانی، زمزم کا مطلب یہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بیت اللہ کے قریب حرم میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ خواب کتنے روز تک دیکھا کہ اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 دن تک حضرت اسماعیل کے جو والد صاحب ہیں وہ 3 دن تک یہ خواب دیکھتے رہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ باپ اور شریک یعنی شریک بھائی کا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ختنہ کب ہوئی؟ جب آپ 8 دن کے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جب 8 دن کے تھے تب آپ کی ختنہ ہوئی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اس سوئے جن کا قلب ادوم تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام سائرہ علیہ السلام تھا، یعنی کہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا نام سائرہ علیہ السلام ہے۔ حضرت جو ابراہیم علیہ السلام تھے ان کی 3 بیویاں تھیں، ایک سائرہ، ہاجرہ اور پستورہ، جن میں سے 2 سے اولاد تھی اور ایک سے نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں تھی، کیونکہ باپ کی طرف سے یہ بھائی تھے، ٹھیک ہے، لیکن والدہ کی طرف سے یہ علیحدہ علیحدہ تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسحاق بڑے تھے، حضرت اسماعیل چھوٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام رقہ یعنی رقافہ تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر پائی، یعنی کہ جب حضرت جو تھیں سائرہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے شہر سے گزر ہوا جہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ
کہ جب اس کی ایک عادت تھی کہ جب بھی وہاں سے کوئی جوڑا گزرتا تھا تو اس کے توبہ نعوذ باللہ اس کی بیوی ہوتی تو وہ جوڑا گزرتا، اگر اس کی بیوی ہوتی تو اس کے ساتھ وہ زنا کرتا تھا اور اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا تھا اور اس کو بھی غلام بنا لیتا تھا۔ تو جب حضرت سائرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس شہر سے گزری تو اس وقت بھی وہ بادشاہ تھا وہاں پر، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، لیکن حضرت جو ہاجرہ تھی وہ حضرت ہاجرہ اس کی غلام تھی اس بادشاہ کی۔ لیکن یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب حضرت سائرہ جو ان سی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سائرہ کو پکڑ لیا گیا، اس بادشاہ نے قید کر لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم، کیونکہ وہ شوہر کو مار دیتا تھا بادشاہ جو تھا، اور جو بیوی تھی اس کو وہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کے ساتھ غلط کام کر کے یعنی زنا کر کے تو پھر اس کو غلام بنا لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کہنا کہ یہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ شریعت میں یعنی کہ اگر شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر رشتہ، ہر مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور بہنیں بھی ہر مسلمان جو بھائی ہے اس کی مسلمان بہن ہی لگی، پہلے یہی رشتہ تھا، پھر اللہ کی طرف سے جب جوڑے بن جاتے ہیں تب یہ شادی کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت گہری بات ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً پھر بات کی جائے گی، لیکن واقعے کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر حضرت جو سائرہ تھی انہوں نے اسی طرح کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے شوہر کو مار دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، توبہ نعوذ باللہ۔ تو پھر حضرت جو سائرہ تھی انہوں نے جب بادشاہ کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، کن کو بھلا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت جو سائرہ تھی جب رات کو تیار ہو کے ان کے کمرے میں لے گئی تو وہ جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ پاک مجھے اس ظالم کے شر سے بچا۔ تو جیسے ہی بادشاہ اندر آتا تو جیسے ہی حضرت سائرہ کی طرف بڑھتا تو حضرت سائرہ اللہ پاک سے دعا کرنے لگ جاتی کہ یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ کانپنے لگ جاتا، اس کے ہاتھ پر مڑنے لگ جاتے اور ایسے ہوتا کہ وہ ابھی مر جائے گا۔ پھر وہ کیا کرتا کہ وہ کہتا کہ خدا کے واسطے مجھے اپنے رب سے کہو کہ مجھے معاف کر دے، تم مجھے ٹھیک کر دے، میں آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا اور نہ تم سے کروں گا۔ تو پھر حضرت اس کو ترس آنے کی وجہ سے جو حضرت سائرہ تھی انہوں نے ترس کھایا اور ان کو اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دے اگر یہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی تھی وہ پھر اسی غلط نیت سے ان کی طرف آتا تھا۔ تو 3 دفعہ یہ اس طرح ہوا، میں زیادہ نہیں اس چیز پر بات کر سکتی، تو 3 دفعہ ایسا ہوا۔ جب تیسری دفعہ ہوا تو اس نے سچے دل سے دعا مانگی اس بادشاہ نے کہ میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، نہ ہی کسی کا۔ لیکن پھر وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ ان کے ساتھ اللہ پاک کا ایسا کیا تعلق ہے جو اللہ پاک اتنا ان کو مطلب کہ اتنی عزت دی ہے ان بی بی کو۔ پھر انہوں نے اس بادشاہ نے پھر صبح ہوئی تو ان کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ جو انہوں نے غلام بنا کے حضرت ہاجرہ کو رکھا ہوا تھا، یعنی کہ جو غلام لونڈی بنا کے ان کو رکھا ہوا تھا، تو پھر حضرت ہاجرہ کو ان کو دے دیا تحفے کے طور پر۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت سائرہ تھی تو ان کو تحفے ان کے تحائف دے کے ان کو پھر سفر میں روانہ کر دیا۔ تو پھر ان کی شادی جو ان سے تھی حضرت سائرہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ سے کروائی۔ حضرت ہاجرہ سے پھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت جو سائرہ تھی ان سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق جو ان سے تھے بڑے تھے اور حضرت ابراہیم جب مطلب کہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے تب حضرت ابراہیم کی 100 سال عمر تھی۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں بہت زیادہ آپ یاد رکھیے گا۔ اکثر دفعہ جب میں نے بھی ظاہر ہے تعلیم لی ہوتی ہے، تھوڑی بہت مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے یا مجھے نہیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ایک وقتی طور پر نہیں یاد آتی، اس کے لیے معذرت۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور یہی واقعہ پیش آیا تھا، ایک یہ واقعہ بہت بڑا تھا اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تھا جس پر ہم آج بھی اس واقعے کی بنا پر ہم قربانی کرتے ہیں۔ جب بڑی عید آتی ہے تو ایک قربانی کی جاتی ہے،
تو وہ ہم حضرت اسماعیل کی یاد میں کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ہمارے نبی کے اوپر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب یہ وقت لایا تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی تو وہ آج تک وہ چیز برقرار رہی۔ پھر ایک اور واقعہ وہ آب زمزم کا، ٹھیک ہے، یہ 3 واقعے ایسے ہوئے، ایک حضرت حاجرہ والا، ایک حضرت اسماعیل والا جب قربانی کے لیے لائے گئے، اور ایک جب زمزم کا واقعہ ہوا تو پیاس سے وہ بلک رہے تھے تو پانی جب وہ ایڑیے رگڑ رہے تھے تڑپ رہے تھے تب آب زمزم پانی نکلا۔ تو تب جب حضرت حاجرہ پاس آئی تو انہوں نے کہا زمزم زمزم رک جا رک جا، تو تب وہ ایک پتھر ساتھ لگا کے انہوں نے پھر پانی کو روکا تھا۔ یہ بہت پیارے نایاب واقعے ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک ایسی معلومات ہے جو آپ لوگوں کو پہنچائیں، اللہ پاک آپ کو توفیق دے، اللہ پاک مجھے بھی اور ہمت دے آپ تک بہت اچھی جو معلومات ہے اسلام کے طور پر جو معلومات ہے آپ تک پہنچانے کی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آنے والی تمام ویڈیو بہت اعلیٰ اور بہت عظیم واقعات پر ہے، وظائفوں پر ہے اور عملیات پر ہے۔ انشاءاللہ اپنا خیال